فاتحہ کی روایت کیسے ہے؟ وہابی ہم سے پوچھتے ہیں. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں. فاتحہ کی روایت بخاری کے اندر ہے اور بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے. انس ابن مالک سے روایت ہے فاتحہ کے تعلق سے. فاتحہ کیا پہلے سن لیجئے. کلام پاک کو پڑھ کر کھانا غربا مساکین میں کھلانا اور اس کے اجر و ثواب کے لیے اللہ سے یہ امید رکھنا کہ فلاں فلاں ہمارے مرومین کو پہنچ جائے. یہ ہے ایصال ثواب. اور اللہ کے رسول کے ایصال ثواب پر صریح حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد، وہ مال جو تم دین کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ علم جو تم لوگوں میں عام کرو. یہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی نیک اولاد چھوڑ کے مر گیا، باپ تو مر گیا لیکن اولاد نیک ہے، تو اولاد بھی جتنے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب بھی باپ کو آٹومیٹک ملتا جائے گا. کیوں ملتا ہے ثواب؟ کہ اس نے اچھی اولاد کی تربیت کی. علم، عالم جو علم بیان کرتا ہے اس پر جتنے عمل کریں گے، عالم مر گیا لیکن اس کی کہیں بھی اور لوگوں نے اس کی بات کو سن پر جو عمل کیا اس عالم کو بھی ثواب ملتا ہے. تو ثواب صدقہ جاریہ موجود ہے. اب آئیے بخاری کی حدیث جو فاتحہ پہ دلالت کرتی ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور یہ وہ صحابی ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں 10 سال رہے. 10 سال سرکار کی صحبت اٹھائی ہے. فرماتے کہ میری والدہ ام سلیم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور کچھ ملیدے کو باریک کیا. ملیدہ کہتے ہیں روٹی کو باریک کر لیا جاتا ہے. اس میں گھی ڈالا اور گھی ملا کر اس کو بنا دیا، ایک پیالے میں ڈالا اور کہا جاؤ رسول اللہ کو دے دو. انس ابن مالک کہتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں اس پیالے کو لایا اور اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے اس کو بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قرآن کی جہاں سے جتنی آیتیں سرکار نے چاہی تلاوت کی، جتنا چاہا قرآن پڑھا اور اس کے بعد چہرے کو اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا. فرمایا انس ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھو. ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھا جاتا. حضور کہتے کھاؤ، شکم سے رو کے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ. یہاں تک کہ 70 صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا. نبی نے بھی اس پیالے میں سے کچھ تناول فرمایا. پھر حضرت انس کو واپس کیا، کہا انس جاؤ ہماری طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دے دینا. انس کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس رب کائنات کی قسم جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں تعجب میں ہوں کہ جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہو چکا ہے. یعنی اس میں برکت بھی آ گئی. اسی کو فاتحہ کہتے ہیں. تو بہرحال فاتحہ کا ثبوت کہاں ہے؟ بخاری کے اندر. اور اگر وہاں بھی پوچھتے تو اس سے کہو کہ حاجی امداد اللہ جو آپ کے ملاؤں کے پیر صاحب ہیں، حاجی امداد اللہ وہابیوں کے پیر صاحب ہیں، رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانا طوی، اشرف علی تھانوی، ان تینوں کے پیر صاحب ہیں. ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. اس میں خود لکھتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کو فاتحہ بھی دیتا ہوں، نیاز بھی دلاتا ہوں، امام حسین کی بھی نیاز کرتا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کو دیوبندی بھی مانتے، غیر مقلدین بھی مانتے، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنی فتاوی عزیزیہ میں فرماتے کہ فقیر کے ہاں دھوم دھام سے سال میں 2 بار نیاز ہوتی ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے. فقیر خود فاتحہ دیتا ہے اور غربا میں تقسیم کرتا، کہتے ہیں ایک ربیع الاول کے موقع پر اور ایک 10 محرم الحرام میں امام حسین کی فاتحہ. شاہ ولی اللہ صاحب نے انفاس العارفین کے اندر خود لکھا. شاہ ولی اللہ کو بھی یہ بھی مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے انفاس العارفین. وہ کہتے ہیں میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ 12 ربیع الاول شریف کو خوب دھوم دھام سے نیاز کرتے تھے. کئی من کھانے پکائے جاتے. ایک بار ایسا ہوا فرماتے کہ اتفاق سے بڑی غربت کی، بڑا قرضہ ہو گیا، والد صاحب کھانے نہ پکا سکے. شاہ عبدالرحیم یہ بھی محدث ہے، شاہ ولی اللہ کے والد ہے. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے رونے لگے والد صاحب، بڑی مشکل سے کچھ چنے ہی میسر آئے، کچھ چنے ہی حاصل ہوئے. تو بھنے ہوئے چنے کو سامنے رکھا اور روتے روتے فاتحہ دلائی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذر کر دیا. کہتے جب سوئے تو رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے اور وہی چنے. فرمایا اے عبدالرحیم تیرا یہ ہدیہ ہماری بارگاہ میں قبول کر لیا گیا. اس کو خود شاہ ولی اللہ نے لکھا. اس پر بہت ساری میری تقریریں بھی ہیں، اس کو سنیں آپ. کئی حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. مزار شریف پر گنبد بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ گنبد حدیث سے ثابت ہے. سنن دارمی کی حدیث ہے. حضرت عائشہ ام المومنین کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے اور گنبد اصل میں کہتے ہیں چھت کو. گنبد سے وہ مراد نہیں ہے گول. اب اگر وہ گول اس لیے بنائے جاتے تاکہ عام گھروں میں اور ولی کی بارگاہ میں تخصیص ہو جائے، فرق ہو جائے کہ بھئی یہ درگاہ کوئی عام گھر نہیں ہے. چھت کے معنی ہے گنبد بنائے چاہے چھت بنائے، ایک ہی حکم میں دونوں ہے. سنن دارمی میں امام دارمی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد بارش نہیں ہو رہی تھی،
تو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آئے، اس کے ام المومنین بارش نہیں ہو رہی، ہم دعائیں کر کر کے عاجز آ گئے، تو فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے روضے پہ جاؤ اور چھت میں ایک سوراخ کر دو۔ کہتے جیسے سوراخ کیا گیا، آسمان اس سوراخ سے نظر آیا، دھواں دار بارش شروع ہو گئی۔ اور پوچھا گیا ام المومنین اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ آسمان نے جیسی روضے رسول کو دیکھا تو حضور کی جدائی کو وہ بھی برداشت نہ کر سکا، بلکہ وہ رو پڑا، اس کا رونا ہی بارش تھا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے روضے پر بھی چھت تھی، اور آج تک چھت اور گنبد موجود ہے۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔